السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 سے 206 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سامعین، 206 جو آیت ہے اس میں سورہ سجدہ ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب یہ آیت سنیں آپ تو سجدہ تلاوت ضرور کریں۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم الہی یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں، آیت میں مذکور لفظ طائف کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ورغلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطان کو طائف کہتے ہیں، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا اور گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب شیطان دل میں گناہ کرنے کا وسوسہ ڈالے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے ثواب کو یاد کرنا اس وسوسے کو دور کرنے اور گناہ سے رکنے میں معاون و مددگار ہے۔ لہذا جب بھی شیطان گناہ کرنے پر اکسائے
تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات و احسانات کو یاد کرے، اور نافرمانی کرنے پر اس کی طرف سے ملنے والی سزا اور اطاعت کرنے کی صورت میں اس کی طرف سے ملنے والے ثواب کو یاد کرے، تو انشاءاللہ شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا اور وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ اور اگر شامت نفس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار و عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا۔ سورۃ اعراف: بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم الہی یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب آیا ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو خبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 202 میں ارشاد ہے، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کے بھائی یعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں کھینچتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گمراہی پر پکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ تو گمراہی سے رکتے ہیں اور نہ گمراہی چھوڑتے ہیں۔ اس سے متقی مسلمان اور کافر کا حال واضح ہوا کہ مسلمان کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کرتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، پھر وہ اس سے رک جاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، جبکہ کافر اپنی گمراہی میں ہی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کرتا ہے اور نہ ہی اپنی گمراہی سے رجوع کرتا ہے۔ آیت نمبر 202 اور 203 اور 204 میں ارشاد ہے، اور اے حبیب، جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی۔ تم فرماؤ، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔
یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی تھی کہ قرآن پاک کی آیات تو تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور ایمان لانے والوں لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اس آیت میں بتایا ہے کہ اس کی عظمت و شان کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، خواہ نماز میں یا خارج نماز، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطبے کو بغور سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت سے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننے اور خاموش رہنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، جبکہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور کثیر احادیث میں بھی یہی حکم فرمایا گیا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرأت کر رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو؟ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو خاموش رہو۔ چوتھی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی، اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ختم شریف میں مل کر زور سے تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ آیت نمبر 205 میں ارشاد ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور بلندی سے کچھ کم آواز میں صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت میں خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس خطاب میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے کہ یہ حکم تمام مکلفین کو عام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد نماز میں قرأت کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر میں تلاوت قرآن، دعا، تسبیح و تحلیل وغیرہ تمام اذکار شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں کیا جائے یا درمیانی آواز میں، حد سے زیادہ بلند آواز میں چیختے ہوئے نہ کیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ ہو۔ ذکر اللہ صبح و شام کیا جائے، بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا دونوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ اگر ذکر کرنے والے کو ریاکاری کا اندیشہ ہو یا نمازیوں اور آرام کرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو آہستہ ذکر کیا جائے، ورنہ بلند آواز سے کرنے میں حرج نہیں۔ ان دونوں اوقات صبح و شام، ان دونوں اوقات میں ذکر کرنا افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت ذکر کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے
اللہ عز و جل کا ذکر کرنا لکھا جائے گا۔ اور شام کے وقت انسان سوتا ہے اور نیند ایک طرح کی موت ہے، لہذا اس وقت بھی ذکر کرنا مناسب ہے کہ ممکن ہے سوتے میں ہی انتقال ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب تک نفل نماز ممنوع ہے، اس لیے ان وقتوں میں ذکر کرنا مستحب ہے تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و طاعت میں مشغول رہیں۔ ذکر جلی اور خفی سے متعلق مزید معلومات کے لیے کتاب جاء الحق کا مطالعہ کیجیے۔ آیت نمبر 206 میں ارشاد ہے، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب فرشتے اپنے بے انتہا شرف، پاک اور معصوم ہونے، شہوت اور غضب سے بری ہونے، کینہ اور حسد سے منزہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو انسان جو کہ جسمانی ظلمتوں، بشری کثافتوں اور شہوت و غضب کی آماجگاہ ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرے۔ یہ آیت سجدے میں سب سے پہلی آیت ہے۔ اس مناسبت سے ہم یہاں سجدہ تلاوت کے چند احکام بیان کرتے ہیں۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالخصد سنی ہو، بلکہ بلا خصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان رب الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ یاد رہے کہ سجدے تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام۔ سجدے تلاوت کے مزید مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت حصے 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان کا مطالعہ کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان